کراچی کی صورتحال کے حوالے سے، کراچی میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے۔ کسی بھی طریقے سے کراچی میں آئے دن جو وارداتیں ہو رہی ہیں، اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں، کراچی کے شہری اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے کسی بھی طور سے محفوظ جو ہیں وہ بالکل بھی تصور نہیں کر رہے، اور ساری ہم روز آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی فوٹیجز دکھا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ تو ہمارے پاس آ جاتی ہیں، کچھ فوٹیجز جو ہیں آپ کو پتا ہے کیونکہ یہاں پہ سیف سٹی پروجیکٹ کا تو ابھی نہیں بن سکا تو کیمراز میں چیزیں نہیں آتی، لیکن کیمرہ میں جو چیزیں آتی ہیں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں تصویریں۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں ستمبر 2013 ایک ایسا وقت تھا جب ایک آپریشن کراچی میں آپریشن لانچ کیا گیا تھا ایک طرح کا، اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب، اور اس کے بعد سول اور ملٹری ادارے سارے ساتھ تھے۔ اس کے بعد چیزیں کافی بہتر ہوئیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے رہے، رینجرز فعال رہے، پھر آپ کو علم ہے کہ وہ ان کی ایکسٹینشن وغیرہ کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہی، لیکن اب یہ دوبارہ سے ایک ایسا فیز آ گیا ہے کہ جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سیکیورٹی کسی کو کوئی بھی علاقہ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیری شاپ جو ہے، چاہے وہ آپ کے سامنے ہم نے ویڈیو رکھی تھی، وہاں پہ کلیشن کوف جو لے کے ڈکیت ہیں وہ اندر انٹر ہو رہے ہیں اور ڈیری شاپ میں جا کے وہ ڈکیتی کر رہے ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ ڈی ایس پی صاحب جو تھے وہ بھی اسٹریٹ کرمنلز کے ہتھے چڑھ گئے تھے، تو ان کے بعد ایک اور پولیس اہلکار اپنے ساتھی سمیت ہم نے دیکھا کہ اسٹریٹ کرائم کا شکار ہوئے اپنے دوست کے ہمراہ۔ وہ بلدیہ سے مشرف کالونی جاتے ہوئے تقریباً 3 مسلح افراد نے تو ان کو وہاں پہ لوٹ لیا۔ یہ پولیس افسران ہیں جن کی میں آپ کو بات کری، سرکاری پسٹل بھی گیا، وہ بھی سرکاری پسٹل بھی لے گئے جناب۔ اچھا موبائل فون سو شارپ کہ آپ کو ریئیکٹ کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملا۔ اور اچھا یہ چیز زیادہ خطرناک ہوتی ہے مدیہ کہ سپوز کہ کئی لوگ جو ہمارے دوست ہیں وہ پھر لائسنسڈ اسلحہ کیری کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ وہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن بن جاتی ہے جو آنے والا ہے اس کے لیے جی، کیونکہ جس مومنٹ میں آپ سوچ رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ کوئی آپ نے ایکشن لینا ہے، ریئیکٹ کرنا ہے، اتنے ٹائم بھی اگلا آپ کو گولی مار کے چلا جاتا ہے۔ بی ویری کیئرفل، تو بی ویری کیئرفل پلیز۔ ہم آپ کو پھر سے کہیں گے ریزسٹ نہ کریں، لیکن جو صورتحال رہی شہری اس پہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو سنواتے ہیں پہلے۔ یہ بول رہے ہیں کہ امن و امان ہے، کہیں پہ موبائل اسکرین نہیں ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم ایک مہینہ میں نے 20,000 روپے کا ایک موبائل لیا تھا اور 1.5 مہینے بعد میرے سے PIDC پل کے اوپر سے چھین گیا۔ پروٹوکول سیکشن اگر ہے تو وہ بڑوں کے لیے ہے، وزیر اعلیٰ کے لیے ہے، منسٹرز کے لیے ہے۔ عوام جو ہے نا وہ اپنا ٹیکس دے کر ان لوگوں کو فالتو اپنا ٹیکس اور پیسے ضائع کر رہی ہیں۔ آئی جی صاحب آپ تو آفس میں بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ یہاں لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں، گلی کوچوں میں کیا کیا حال ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ آپ سیول کپڑے پہن کے آؤ نا آئی جی صاحب، تو آپ کو پتا چلے کہ غریب آدمی یا عام آدمی بھلے مال دولت والا بھی ہو وہ کس طرح گزارا کر رہا ہے۔ کانفرنس کرنا، ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو جھیلنا بہت مشکل ہے۔ کبھی اپنے شاہی محل سے باہر نکل کے عوام میں جائیں تو انہیں پتہ چلے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں، عوام کس قدر لٹ رہی ہے۔ یہ بالکل جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں۔ کراچی کے مختلف تمام علاقوں کے اندر اسٹریٹ کرائم بھی ہو رہے ہیں اور چوری کی وارداتیں بھی ہیں، گھروں میں بھی چوری ہوتی ہے، بینگلوز میں بھی چوری ہوتی ہے، موٹر سائیکل والے بھی چوری کر رہے ہیں، موٹر سائیکل والوں کو بھی لوٹا جا رہا ہوتا ہے، چلتے پھرتے لوگوں کو دیواریں توڑ کے بھی لوٹا جا رہا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے نا، اگر یہ مزید بڑھتا چلا گیا دن بدن، کیونکہ مہنگائی ہو رہی ہے، یہ زیادہ فساد پھیل جائے گا اس شہر کے اندر۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہم ایک عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ کرائمز کا نشانہ کوئی بھی بن جاتے ہیں، صحافی بھی بنتے رہتے ہیں، یوٹیوبرز بھی بنتے رہتے ہیں، کئی ہمارے ساتھی بھی ہم اس سے محروم رہتے تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی کوئی ایسا واقعہ فیس نہ کیا ہو۔ اچھا گزشتہ روز بھی ایک واقعہ پیش آیا، ایک فری لانسر صحافی ہیں جن کو لوٹ لیا گیا، ان کی اب تک کی جمع پونجی، آپ امیجن کہ آسان نہیں ہوتا چیزیں جمع کرنا، اور اس کے اندر ان کا ایک ظاہر ہے کہ جذباتی انداز، جب انسان کی جمع پونجی ساری چلی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ بالکل جی، اور ان کے ساتھ بھی ہوا یہ کہ وہاں پر وہ راشد منہاس روڈ پر جو ہے وہ ایک کھانے کے ڈھابے کی کوریج کر رہے تھے، اور وہاں پر کورس کچھ لوگ ریکی بھی کر رہے تھے، تو وہاں پہ لوگ آئے، اور یہ جو کیمرہ جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا، جو ہماری اسٹوڈیوز میں بھی لگا ہوئے ہیں، یہ کوئی عام نہیں کہ 10-12 ہزار کا آ جاتا ہے۔ اچھی کوالٹی کے جو کیمراز ہوتے ہیں جس تک آپ تک چیز پہنچی ہے، اچھی مہنگی آتی ہے، اور کتنے لوگ پیسے جمع کر کے، آئی پرسنلی نو پیپل جو پتہ نہیں کمیٹیاں ڈال کے ادھار لے کے ایسی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ ان کا کریئر بن سکے ان سے ویڈیوز بنا کے۔ اور جو یہ جن یوٹیوبر کے آپ نے کل ویڈیو دیکھی وہ جس طریقے سے رو رہے تھے، ان کی بھی لاکھوں کا سامان لوٹ کر لے گئے۔ کیا ہوا تھا پہلے ان کی زبانی سنیے۔ پر بات ذرا کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فری لانسر صحافی اور یوٹیوبر تنویر بہلیم۔ تنویر بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ۔ مطلب یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ کراچی کے عوام کے مقدر میں یہ لکھتی گئی ہے، یعنی کہ آپ کے آس پاس، اگر آپ اپنے آس پاس جائزہ لیں، ہم اپنے آس پاس جائزہ لیں، یا آپ مجھ سے پوچھیں تو میں بھی شکار ہو چکا ہوں اس چیز کا، لیکن آپ کے ساتھ تو یہ ہے کہ باقاعدہ
یہ نہیں ہے کہ وہ اچانک وہاں پر پہنچ گئے تو گزر رہے تھے. یہ تو کوئی منظم واردات نظر آ رہی ہے. جی بالکل, ہمیں بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ کچھ ریکھی ہوئی, کیونکہ ہم شوٹ, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شوٹ 1-2 منٹ میں نہیں ہوتی. اگر آپ پراپر شوٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو 20 سے 25 منٹ, شاید آدھے گھنٹے سے بھی اوپر وقت لگ جاتا ہے. تو ہم بس شوٹ کر رہے تھے. راشد مناز روڈ جہاں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کراچی کی ایک مصروف ترین شاہراہ ہے جہاں پر ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہیں, اور ہم کسی گلی نکڑ پہ نہیں کھڑے ہو کر کوریج کر رہے تھے. مین روڈ تھا, اور مین روڈ پہ ہم نے دیکھا کہ 4 لڑکے ایک دم ہی آئے. ہم بس پیک اپ کر رہے تھے اپنا, اور آ کے اس نے ایک میرے ساتھی سے موبائل چھینا, آئی فون اس کے پاس تھا, اور میں بس پیک اپ جو کیمرہ رکھنے والا تھا پورا بیگ میں جو پوری کٹ تھی اس کے اندر سونی کا مررلیس کیمرہ تھا, 2 لینسز تھے, گو پرو ایکشن کیمرہ تھا, اسی طریقے سے روڈ وائرلیس کے مائک تھے, جو ایک اچھا اکوپمنٹ, کیونکہ میں کراچی کے اچھے یوٹیوبرس میں نام شمار ہوتا ہے تو ہم اچھی چیزیں استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ کوالٹی اچھی دے سکے. تو وہ تمام تر جو مالیت تھی وہ 2 سال کی محنت تھی. مطلب یہ سمجھ لیں کہ میں کیونکہ چینلس میں کام کرتا رہا ہوں, آپ نیوز ایک چینل تھا وہ بند ہوا, اس کے بعد سمجھ میں نہیں, صحافت کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے نا اس کے علاوہ, تو بس ایک کیمرے سے شروع کیا, اب اس کے آگے بڑھتے رہے, آہستہ آہستہ قدم جماتے رہے. 2 سال کے بعد اب اس اسٹیج پہ پہنچے تھے کہ انہوں نے ہمیں بالکل صفر کر دیا ہے. یعنی یہ جو کیمرہ ہے میرے پاس, یہ موبائل ہے, یہ 15,000 روپے کا. 2 مہینے جیسے آپ نے کہا نا کہ کہیں نہ کہیں لٹ چکے ہیں. 2 مہینے پہلے میں لیاقت آباد میں پہلے لٹ چکا ہوں, جو میرے پاس اچھی مالیت کا موبائل تھا وہ جا چکا ہے. تو یہ بھی ڈر ہوتا ہے. ہاں, اب میں نے 15,000 کا موبائل اس لیے رکھا تھا کہ یہ کار خیر ہے, یہ ان کی امانت ہے, آئیں گے ہم انہیں موبائل دے دیں گے, باقی ہمارا سامان بچ جائے گا. لیکن آپ کو وہ سامان کے لیے آئے تھے بس. اور اس کے بعد پھر ہم, جیسے ہوتا ہے کہ جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے کہ میں نے اس وقت 15 کو کال کی, 15 میں رسپانس دیا, بات چیت کرتے رہے. اس کے بعد لیکن تقریباً 45 منٹ یہ کہ اس پہ کراچی پریس کلب انوالو ہو گیا, تمام صحافی, تمام کرائم رپورٹرز انوالو ہو گئے. اس کے باوجود 45 منٹ کے بعد موبائل پہنچی, اور وہ کون سی موبائل پہنچی؟ یوسف پلازا کی, جو جوہر آباد کی. وہ کہہ رہے ہیں ہماری حدود نہیں ہے, یوسف پلازا والوں کو بلاؤ. وہ اس کے بعد 15 منٹ مزید لگے. لیکن 15 والے تو ڈائریکٹ ریسپونڈ کرنے پہ آ جاتے ہیں. نہیں آئے, ہم کافی دیر انتظار کرتے رہے. اور 45 منٹ. اچھا, آپ جیسے کہ آپ رو رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ بالکل صفر کر دیا, تو یہ ہم سب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے فری لانس جب کچھ کام کرنے لگتے ہیں, جو کیمراز ہوتے ہیں وہ اتنے مہنگے آتے ہیں, پھر آف کورس اس کو خریدنے کے لیے بھی آپ اچھے پیسے, پتہ نہیں کتنے عرصے سے پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں, سیونگ سے پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں. سو آپ نے وہ تمام تو چیزیں, وہ پیسے آپ نے کیسے جمع کی تھی؟ آف کورس ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کہا اکاؤنٹ میں پڑے میں جا کے لے کر آ جاتا ہوں. بالکل بالکل. ابھی کیونکہ میں نے جب بتایا, کل یہ بتا دوں میں آپ کو کہ ابھی میں نے صرف کہا تھا کہ جو میں نے خریدا تھا 5 لاکھ سے اوپر, لیکن جو کل میں نے مالیت پوچھی اس کی 8 لاکھ سے اوپر کا سامان بن چکا ہے اس وقت. ہاں, جب ڈالرز کے اب جب لینے جائیں گے تو 8 لاکھ سے کم میں نہیں ملتا. ہاں بالکل, یہ 2 سال. یعنی یہ ایسا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ بالکل جیب میں پیسے نہیں تھے, گھر والے سپورٹ کرتے تھے بالکل, کیونکہ نوکریاں گئی تھی, لاک ڈاؤن چل رہا تھا. اس میں یہ بھی وقت تھا کہ ایک وقت یعنی 80 روپے خرچ کرنے تھے کہیں آنے جانے کے لیے, وہ نہیں تھے. مطلب سوچ رہا تھا کہ اس کو فون کر کے جاؤں, اگر وہ بندہ نہیں ملا تو 80 روپے ضائع ہو جائیں گے. یعنی یہ نوبت آئی ہے. الحمدللہ میں بہت اچھا کما رہا ہوں اس وقت, لیکن اتنے آسان حالات نہیں ہے, بڑی مشکل سے بنایا. یہ بہت کترا کر کے جوڑی ہے. آلٹرنیٹیو ایک وہ چیز آپ نے ڈھونڈی. لیکن عام عوام میں ہم دیکھتے ہیں جو پولیس ہے ان کا جو ہے رویہ وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص تھوڑا سا مشہور ہے یا وہ کیمرہ والا یا رپورٹر ہے تو وہ ان کو تھوڑا زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی آگے امیج بلڈنگ کرنی ہے. دوسرا پریس کلب وغیرہ بھی انوالو تھا. پھر ہاں, اس کے انوالو ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کچھ ان کی طرف سے کوششیں کی گئی, مگر بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ 45 منٹ بعد پہنچنے کے بعد کوششیں کی گئی. ہاں, کوششیں کی گئی, بس ابھی تک کوئی ایسا رزلٹ سامنے نہیں آیا. جیسے آپ نے پوچھا کہ CCTV کیمرے سیف سٹی, ہاں وہاں تو ہم نے کوئی, کیونکہ جو دکانداروں کے پاس لگے ہوتے ہیں اکثر بیشتر, تو ہم کچھ لوگ پہچانتے ہیں, تو ان میں سے کچھ آئے گئے, تنویر بھائی یہ دیکھیں یہ شخص, یہ جو گروہ ہے یہاں پر لوٹ ماری کرتا ہے. تو انہوں نے ہمیں جو دکھائی, میرے ساتھی نے پہچانا, جو دیگر لوگ لوٹے تھے انہوں نے پہچانا. اور جب ہم SHO کے پاس گئے, SHO نے بھی ہمیں وہی ویڈیو دکھائی. یعنی میں نے ان کو ویڈیو نہیں دکھائی کہ یہ سر ان پہ ہمیں شک ہے, میں نے کہا یہ لڑکے تھے, میں نے کہا جی سر یہی لڑکے تھے. اور اس کے بعد ابھی تک یعنی ان کو پتا تھا کہ کون تھا, کون کر رہا ہے. دیکھیں علاقے کے SHO کو سب کچھ پتا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا ایک پورا نظام ہوتا ہے, ان کے سارے انفارمر ہوتے ہیں. تو اگر وہ جب عام آدمی کو پتا ہے, وہاں کے لوگوں کو پتا کون لوٹ مار کون گروہ میں ملوث ہوتا ہے, تو ان کو بھی پتا ہوگا. چلے جی اللہ کرے 45 منٹ چلے لیٹ ہو گئے کوئی بات نہیں, لیکن اللہ کرے کہ مال مسروقہ برآمد کروا دیں, مال مسروقہ وہ برآمد وہ کروا دیں, which is چلیں جی. امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ تنویر بھلیم, آپ ہمارے پاس تشریف ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی بہتری کرے, اور دعا گوئیں کہ بھائی وہ محکمہ پولیس جو سوچی تھی اس میں انہی کا ہی قصور ہوگا. کن کا؟ وہ اردو صاحب نے کہا تھا نا تاجروں کا قصور ہے, ہم واویلا بہت مچاتے ہیں. لاہور میں دیکھیں کتنی وارداتیں ہوتی ہیں,